الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنكى في الحلم والكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس میں آج ہم نے سورۃ ملک کی آخری 4 آیات کریمہ، آیت نمبر 27، آیت نمبر 28، آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30، یہ پڑھ کر سورت جو ہے نا اس کو مکمل کیا ہے. انشاءاللہ العزیز ان 4 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے. بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کے نور سے ہمارے سینوں کو اللہ منور فرمائے اور ہمیشہ قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلی آیات میں جو پچھلا درس گزرا ہے اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ ان لوگوں کو فرما دو
کہ جس ذات نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیے سمجھنے، سوچنے، دیکھنے کے لیے، لیکن قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اکثر لوگ انکار کر جاتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اور جس چیز کے لیے رب نے یہ نعمتیں دی ہیں اس کو بروئے کار نہیں لاتے۔ فرما دیجیے ان کو، هو الذی ذرأکم فی الارض، جس ذات نے تمہیں زمین میں پیدا کیا ہے اور زمین میں پھیلایا ہے، تمہیں پورے روئے زمین پہ تمہیں بسایا ہے، نعمتیں دی ہیں، عقل و سوچ دی ہے رہنے کے لیے، اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اتنی تمہیں زندگی دی ہے، سب کچھ بنانے کے لیے دیا ہے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جب قیامت کے دن تم مرنے کے بعد اٹھو گے تو اسی کی طرف جانا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر وہ کافر کہتے ہیں کہ پھر وہ قیامت کب آئے گی؟ وہ آتی کیوں نہیں؟ ہر بندہ یہی کہتا ہے، ہر نبی، ہر رسول، ہر جو ہے مسلمان یہی کہتا ہے قیامت آ جائے گی، کیوں نہیں آتی؟ ہمیں دکھاؤ نا کب آئے گی۔ ہم تو سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ تو نہیں بتاتے کہ کب آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے۔ آپ، اللہ نے فرمایا آپ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، میں تو تمہیں وہ بتا رہا ہوں جو اللہ نے مجھے جس کا حکم دیا ہے، تمہیں ڈرا رہا ہوں اس سے۔ یہ تھا پچھلا مضمون۔ آج جو ہے اسی کے آگے تفصیل ہو رہی ہے کہ وہ جو پوچھتے تھے نا قیامت کب آ رہی ہے، اللہ نے فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، جب قریب آ جائے گی نا قیامت اور تم دیکھو گے اس کو، اس وقت تمہارا حال دیکھنے والا ہوگا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ، جب وہ دن ہمارا وعدہ قیامت کا قریب آئے گا۔ کیسے قریب آئے گا؟ یعنی جب تمہیں موت آئے گی تمہارے اوپر، تو موت کا مطلب ہے کہ وہ قیامت کی پہلی کھڑکی ہے۔ جب قیامت آئے گی، جب تمہیں موت آئے گی، تو اس وقت تمہیں سب چیزیں نظر آ جائیں گی کہ تم کتنے پانی میں ہو، کیا تم نے عمل کیا ہے، کیا تمہارا عقیدہ تھا۔ تمہیں موت کے وقت نہ وہ چیزیں نظر آ جائیں گی، فرشتے نظر آئیں گے۔ کون سے فرشتے؟ جو سخت لباس میں ہوں گے، جن کو دیکھ کر انسان ڈر جائے گا۔ یہ موت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی ہے، موت کی نشانی ہے کافروں کے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے کتنے پیارے خلیل ہیں۔ انہوں نے عرض کی، یا اللہ میں اسرائیل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، بھیج دیا۔ اسرائیل آئے، ان سے پوچھا کہ جب تم کافر کی موت کی روح نکالتے ہو تو اس وقت تمہاری کیا شکل و صورت ہوتی ہے، کس صورت میں تم آتے ہو؟ عرض کی، اللہ کے خلیل اگر میں وہ شکل تمہیں دکھاؤں تو آپ دیکھنے کی جرت اور ہمت نہیں رکھتے، آپ نہ کہیے۔ فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں پھر دیکھو، آنکھیں بند کرو یا دوسری طرف منہ کرو۔ جب آپ نے دیکھا تو اتنی ڈراؤنی شکل تھی، اتنا گھبرانے والی شکل تھی کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمانے لگے کہ اگر کافر کو اور کوئی عذاب نہ ہو، صرف اسرائیل علیہ السلام کی شکل دیکھ لے جو کافر کو روح نکالنے کے وقت وہ دکھاتا ہے، اس کے لیے اتنا عذاب ہی کافی ہے۔ پھر فرمایا مجھے مومن کی جو روح نکالتے ہو تو وہ شکل دکھاؤ۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے وہ شکل دکھائی جو مومن کی روح کو قبض کرنے کے وقت بناتے ہیں۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ اگر مومن کو اللہ کوئی بھی نعمت اور عطا نہ فرمائے،
صرف تیری شکل دکھا دے سبحان اللہ، اس کے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ اکبر، اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو سبحان اللہ، کہ یہ جو کافر کو عذاب ہے یہ کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ اللہ، یہ شروع ہو جاتا ہے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ فلما رأوہ زلفتن، جب تم علامات موت کے پہنچو گے، اس قریب سے تم قیامت کو دیکھو گے کہ یہ قیامت کی ابتدا ہو رہی ہے، یا علامات عذاب دیکھو گے کہ مومن جب روح نکلتی ہے نا تو پاؤں کے انگلیوں انگوٹھوں سے شروع ہوتی ہے، بے شک، اور آخر میں جب نکلتی ہے تو جا کر جب گلے میں آتی ہے تو یہ قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب سانس حلقوم پر پہنچتا ہے وہاں آ کے روک جاتا ہے، نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے، جس کو آپ اپنی پنجابی میں بولتے ہیں نا کہ گھنگرو بول رہا ہے، گھنڈی بول رہی ہے، یہ وہ وقت ہے جب یہاں پہنچتا ہے گلے میں، نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے جاتا ہے، تو اس وقت یہ کہتے ہیں جی بلا لو جی سب کو، اب حضرت صاحب جانے لگے ہیں، اب بلا لو سب کو، دیکھ لیں سب، تو وہ آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید اس کو فرماتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، اس وقت تم سب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، دیکھتے ہو سب اس کو کہ اب یہ جا رہا ہے۔ کئی لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جان چھٹی اس سے، تو کئی افسوس کر رہے ہوتے ہیں، کئیوں کو وہ دیکھ کر تنگ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ساری زندگی میں نے اس کو قریب نہیں آنے دیا، اب یہ میرے آگے سے ہٹتا ہی نہیں ہے، اور کئیوں کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے کہ آپ آخری وقت تمہارا دیدار تو ہو گیا۔ ہاں جی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ آگے کیا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، فرمایا تم تو قریب تو دیکھتے تو اس کو، لیکن سب سے زیادہ قریب ہم ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا اس کے جو تم قریب آس پاس بیٹھے ہو نا، تم سب سے قریب اللہ فرماتا میں ہوتا ہوں، ہم ہوتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، یہ ہے تم جو اتنے فن خان بنتے ہو، ذرا اس کے سانس کو ذرا ایک اور سانس لوٹا کر تو دیکھو، اللہ نو، فلولا ان کنتم غیر مدینین، اس کو ذرا جو ہے نا تم ایسا کرو، ذرا اس کو سانس تھوڑا لمبا تو کر دو، ایک سانس زندگی بڑھا دو، بڑھا سکتے ہو؟ نہیں بڑھا سکتے، نہیں کرتے، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ بے شک، اور فرمایا کہ تم جو ہے نا ہم موت قیامت کیوں نہیں آتی، قیامت کیوں؟ فرمایا فلما رأوہ زلفتن، جب تم قریب سے دیکھو گے نا تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی؟ وہ تمہاری حالت دیکھنے والی ہوگی۔ بے شک، ہاں جی، اس وقت حالت یہ ہوگی کہ مومن کا چہرہ مسکراتا ہوگا۔ سبحان اللہ، ہاں جی، مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کی جب موت آئے گی تو اس کا چہرہ مسکراتا ہوگا، بے شک، کیونکہ اللہ کے نوری فرشتے جنت سے آئیں گے، اس کا کفن جنت سے آئے گا، اس کی ساری نعمتیں جنت سے آئیں گی، اور فرشتوں کی لائن آسمان تک لگی ہوگی جن کے نورانی چہروں کو دیکھ کر وہ خوش ہو رہا ہوتا ہوگا۔ سبحان اللہ، ہاں جی، اور جب میت کی روح نکلتی ہے نا، پاؤں سے گلے تک آتی ہے تو پھر آگے نکلتی ہے، تو اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال یہ دی ہے کہ جیسے پرانے زمانوں میں مشک سے پانی پلاتے تھے نا، مشکیں ہوتی تھی، یہ برتن نہیں ہوتے تھے، لیدر دی، تو مشک جو لیدر کی ہے اس کا منہ کھولو نا تو پانی ایسے کیسے آرام سے باہر نکل آتا ہے، فرمایا جیسے مشک سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں نا اور کوئی زور نہیں لگتا، اپنے آپ باہر آ جاتے ہیں، مومن کی روح ایسے نکل جائے گی۔ سبحان اللہ، اور کافر کی روح نکلنے کے لیے کہ مل مل کا کپڑا ہو، اس کو کانٹوں والی جھاڑی پر، درخت پر اس کو بچھا دیا جائے تو ہر کانٹا جو ہے وہ اس کے داغوں میں پھنس جائے گا۔ پھر ایک زور والے آدمی کو کہو کہ تم ایک کونے سے اس چادر کو زور سے کھینچو، جیسے وہ آدمی زور سے کھینچے گا تو ہر کانٹا جو ہے جو داغے میں پھنسا ہوا ہے تو وہ کپڑا داغا داغا ہو جائے گا،
تو جیسے وہ کپڑا جو ہے پھٹ جائے گا، دھاگا دھاگا ہو جائے گا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اس کی حالت دیکھنے کے قابل نہیں رہے گی، اسی طرح انسان کا جسم جب کافر کے جسم سے روح نکلتی ہے تو اسی طرح اس کا جسم ٹوٹ جائے گا، اور اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جیسے 300 مرتبہ تلوار کسی کو ماری جائے جتنا اس کی تکلیف ہوتی ہے، اتنی کافر کی روح کو نکالنے کے وقت یا میت کو روح کے نکلنے کے بعد تکلیف ہوتی ہے۔ اب جب اتنی تکلیف ہوتی ہے تو مومن کو کیوں تکلیف نہیں ہوتی؟ اب یہ ہے مومن کو کیا تکلیف نہیں ہوتی؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ مومن کی روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کا منہ کھولو تو پانی اپنے آپ ٹپک جاتا ہے، ایسے روح نکل جاتی ہے، یا جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے تو آرام سے نکال لیا جاتا ہے، ایسے اس مومن کی روح نکال لی جاتی ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ یہ جو ہے نا یہ روح تو مشکل سے نکالتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، میت کو موت کے وقت سکرات موت ہوتی ہے، لیکن مومن کی کہتے ہو کہ موت ایسی جاتی ہے کہ اس کے چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں، اس کو خوش ہوتا ہے، وہ چہرہ اس کا شگفتہ ہوتا ہے، ہاں جی، جیسے وہ شعر آتا ہے نا، نشان مرد مومن باتو گویم، نشان مرد مومن باتو گویم، چوں مرگ آید تبسم بر لب اوست، کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مومن کی موت کیسے آتی ہے، اس کی نشانی کیا ہے، میں بتاتا ہوں تمہیں کہ مومن کی موت آتی ہے تو اس کی نشانی کیا ہے۔ فرمایا جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، ہاں جی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، یہ نشانی ہے، اور جو ہے نا، اور کافر جو ہے اس کی تو تکلیف ہوتی ہے۔ اب موت کے وقت تکلیف تو ہوتی ہے، حضور علیہ السلام نے بھی سکرات بہت سے دعائیں فرمائیں کہ تکلیف سے بچا، تو وہ کیسی ہوتی ہے؟ کسی بزرگ نے سوال کیا تو ان کو جواب ملا خواب میں کہ سورہ یوسف پڑھو، اس کا جواب سورہ یوسف میں ہے۔ وہ پڑھتے رہے، ان کو کوئی سمجھ نہ آئی، پھر کسی صاحب کے پاس گئے قرآن کو سمجھنے کے لیے کہ مجھے یہ سوال ہے اور مجھے بتایا گیا کہ اس کا جواب سورہ یوسف میں ہے، تو بتائیے کہ وہ کیا ہے، میں تو نہیں نکال سکا۔ تو علماء ہی ہیں جو ان چیزوں کو حل کرتے ہیں، انہوں نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ مصر کی عورتیں جو تھیں ان کے سامنے سیب رکھا گیا، تیز چھریاں دی گئیں کہ کاٹو ان کو، اور وہ کاٹنے لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ذرا آپ تشریف لائیے، چہرے سے نقاب اتار کر۔ انہوں نے چہرے سے نقاب اتارا اور ان عورتوں کے سامنے سے گزرے، عورتوں کی نظر پڑی، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب کاٹنے سے تکلیف تو ہوتی ہے نا، لیکن ان کو محسوس ہی نہیں ہو۔ اب تکلیف ہوئی ہے، ہاتھ کاٹنا کتنی اس میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن ان کو محسوس تک نہیں ہوا، اور وہ کہنے لگیں یہ تو انسانی جو لباس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو کوئی فرشتہ انسان ہے ہی نہیں، ان کو ہاتھ کٹنے کا خیال ہی نہیں ہے۔ یہ فرمایا، یہ جواب ہے۔ اور وہ کیسے کہ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے مرنے والے کو۔ اب بتائیے کہ یوسف علیہ السلام کا دیدار ہو تو مصر کی عورتوں کے ہاتھ کٹ جائے، ان کو پتہ نہ چلے، تو مومن کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ان کو مومن کو تکلیف ہوگی موت کی۔ میں آپ کو اس کا اب یہ لوگ کہیں گے نا کہ مولوی گپ مارتے ہیں، حضور کس طرح آ سکتے ہیں جس وقت ابھی فوت ہوتا ہے؟ یہی سوال ہوتا ہے نا۔ جمعے پر بھی میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ان چیزوں کا۔ اب سنیے، میں حدیث پر بیان کر رہا ہوں۔ حضور کے زمانے میں یہ زمانہ جو تھا نا صحابہ کا، اس دور میں حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا، حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا، یعنی ان کا دور تھا، نیا دور ابھی شروع ہوا تھا۔ ایک تابعی تھے، صحابی نہیں تھے، تابعی تھے، زید بن خارجہ۔ وہ مدینہ پاک کی گلیوں میں چلتے چلتے
گرے اور فوت ہو گئے، اچانک گرے اور فوت ہو گئے، جیسے کہ مطلب جو بھی کچھ ہو گیا ان کو وہ وصال فرما گئے۔ انصاری تھے، زید بن خارجہ۔ ان کو لایا انہوں نے تو رکھا انہوں نے، تو اس کے یہ ایک لمبا واقعہ اس طرح ہے، میں وہ سارا بیان نہیں کرتا کیونکہ وقت سارا ادھر لگ جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 بھائی تھے، تینوں نے قسم کھائی ہوئی تھی۔ ایک نے کہا کہ میں اس وقت تک بولوں گا، اس وقت تک ہنسوں گا نہیں جب تک کہ مجھے پتہ نہ چلے کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں۔ اس طرح کی قسمیں کھائی تھی۔ دوسرے نے کہا میں بولوں گا نہیں جب تک کہ مجھے یہ پتہ نہ چلے کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں۔ یہ نوجوان تھا، فوت ہوا، اب گرا تو انہوں نے چادر ڈھانپ کر اس کو رکھ دیا، جیسے میت کو ڈھانپ کے رکھ دیتے ہیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور ان کی میت، عثمان غنی کا زمانہ ہے رضی اللہ عنہ۔ اچانک جو ہے نا لوگوں کو کہیں سے آواز آنی شروع ہوئی، لیکن جو آدمی بیٹھے تھے جیسے آپ بیٹھے ہیں، کسی کا نہیں دیکھا بھی کون بول رہا ہے۔ تو جب غور کیا تو اس جو میت ہے وہ بول رہا ہے، وہ بول رہا ہے۔ انہوں نے کپڑا ہٹایا ان کے چہرے سے تو وہ بولنے لگ گیا۔ انہوں نے پہلے کہا کہ سادہ کا سادہ کا فی الکتاب الاول، جو پہلے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف کی اور کہا کہ وہ سچے صحابی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ جسم میں تو ضعیف تھے لیکن ان کے کام بڑے مضبوط تھے۔ ان کا کہ جسم میں وہ ضعیف تھے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ان کا جو کام تھا وہ بڑا قوی تھا۔ اور یہ انہوں نے اشارہ کس طرف تھا کہ جب حضرت انہوں نے کہا نا کہ میں زکوٰۃ لوں گا، اگر ایک تسمہ بھی زکوٰۃ کا یا جو بھیڑ کا یا اونٹ کی نکیل ہوتی ہے نا رسی چھوٹی سی، اگر وہ بھی کسی نے دی میں تلوار کے ساتھ جہاد کروں گا۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ حضرت آپ اتنی سختی نہ کریں، ابھی نیا نیا سرکار کا وصال ہوا ہے، لوگ تو اسلام سے دور ہو جائیں گے، اتنی سختی نہ کریں۔ آپ نے فرمایا عمر تو کفر کے زمانے میں تو بڑا جری تھا اور اب بزدل ہو گیا، تو آپ نے فیصلہ نہیں بدلا۔ اسی طرح جب مسلمہ کذاب کی باری آئی تو اس وقت بھی نہیں بدلا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جسم میں تو ضعیف تھے، کمزور تھے، لیکن ان کے جو نا ایکشن بڑا سٹرانگ تھا۔ آپ ایگری اس سے سب ٹھیک ہے نا؟ اب ان کے بعد کہا کہ عمر جسم میں تو بڑے مضبوط تھے، ہاں جی، لیکن عادل بھی تھے، ان کی بھی تعریف کی۔ ہاں جی، عمر جو تھے وہ جسم میں بھی مضبوط تھے اور ان کے ڈیسیژن بھی بڑے سخت تھے، ٹھیک تھے، وہ ان کی تعریف کی۔ اس کے بعد کہا کہ جو اب کا دور ہے، 4 سال گزر گئے 2 سال رہ گئے۔ اب یہ دیکھیے یہ حدیث پاک ہے، 4 سال گزر گئے 2 سال رہ گئے۔ اس کے بعد کہنے لگے بیر حریث تمہیں کیا پتا کہ بیر حریث کیا ہے، تمہیں کیا بیر حریث کیا ہے؟ یہ کہہ کے چپ کر گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر کہنے لگے کہ دیکھیے حاذا رسول اللہ حاذا احمد حاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ پھر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اندازہ لگائی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، یہ صحابہ کے دور کا واقعہ ہے، عثمان غنی کے دور کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں حاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میت کے پاس حضور تشریف لائے تو تب بھی کہا نا حاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور کی ذات پر سلام کیا، ہاں جی۔ اور اس کے بعد جو ہے نا یعنی آپ یہ کلام کرنے کے بعد تھوڑی اور بات کی، پھر خاموش ہو گئے۔ اب 4 سال گزر گئے، لوگوں کو بیر حریث کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا چکر ہے۔ جب 4 سال کے بعد 2 سال گزرے تو کیا ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیر حریث ہے، مسجد قباء کے ساتھ کنواں جو ہے،
اس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو آپ اس کے منڈیر پر بیٹھتے اور پاؤں جو ہے نا وہ کنویں میں لٹکا کر بیٹھتے، تو حضرت عثمان غنی آپ کی سنت کو پورا کرتے ہوئے اسی طرح منڈیر پر بیٹھ کر پیر آپ نے کنویں میں لٹکائے، اور انگلی جو تھی نا اس میں جو انگوٹھی تھی اس کو ایسے کبھی کرتے کیسے اتارتے کبھی اتارتے، جیسے عادت ہوتی ہے انگوٹھی ہوتا آدمی اس کو پھیرتا رہتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے انگوٹھی کو پھیرنا شروع کیا اور وہ گر گئی۔ اب جب گر گئی تو اس وقت 6 سال ہو چکے تھے، جو کہا نا کہ 4 سال گزر گئے 2 سال رہ گئے، اس کے بعد کہا بیر عریس۔ یہ بیر عریس کا مطلب ہے کہ تمہیں کیا پتا بیر عریس کے وقت کیا فتنہ آنے والا ہے۔ انگوٹھی گری تو 6 سال جو حضرت عثمان غنی کے تھے وہ بڑے امن کے ساتھ گزرے، اور اس کے بعد جو ہے نا فتنہ شروع ہوا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے پچھلے 6 سال جو خلافت ہے، 12 سال آپ نے خلافت کی، پچھلے 6 سال جو ہے نا اتنا اختلاف ہوا، اتنی لڑائی جھگڑا ہوا، اتنے لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہوئے کہ جو تھے نا خارجی لوگ یا جو لوگ تھے مصری اور جو کیا نام ہے کوفی اور بصری لوگ وہاں سے باہر آئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی کے زمانے میں کوئی امن نہ رہا، عثمان غنی حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں کوئی امن نہ رہا، پھر اس وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں میں کوئی امن نہیں رہا۔ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کے پاس تشریف لاتے ہیں، میت ان کو دیکھتا ہے اور اس سلام پیش کرتا ہے۔ اگر عاشق ہو محب ہو تو اس کو موت کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ تو ہے مومن کا حال۔ کافر کا حال جو ہے، کافر کا حال اس طرح ہوتا ہے کہ اس کو جب وہ دوزخ کے فرشتے دیکھتا ہے نا تو فرمایا کہ اس وقت تمہاری حالت دیکھنے والی ہوگی، یعنی یہ فرمایا نا فلما رأوہ زلفۃ، جب تم قریب سے قیامت کو دیکھو گے، یعنی قیامت کی علامات دیکھو گے، موت کی علامات دیکھو گے، عذاب اللہ کا دیکھو گے، فرشتے آئے دیکھو گے، ان کے چہرے سیاہ دیکھو گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، اس وقت کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ سیئت وجوہ الذین کفروا، کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، یہ قرآن ہے، کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي، اور ان سے کہا جائے گا هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، یہ ہے وہ جو تم مانگتے تھے، جس کا تم سوال کرتے تھے، دعویٰ کرتے تھے، جس کو تم بلاتے تھے۔ یہ تدعون بھی پڑھا جاتا ہے، تدعون بھی پڑھا جاتا ہے، دونوں اس میں قرأتیں ہیں، تدعون بھی تدعون بھی۔ تو معنی اس کا کیا ہے کہ جو تم کہتے تھے نا کہ بھئی قیامت دکھاؤ کہاں ہے، وقت بتاؤ کہاں ہے، تو کہیں گے یہ ہے، وہ فرشتے کہیں گے، عذاب کے فرشتے کہیں گے کافر کو، اور جو مانگتے تھے نا وہ یہ ہے دیکھو۔ تو اس وقت حالت کیا ہوگی؟ حالت دیکھنے والی کافر کی ہوگی، خوف کے مارے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، خوف کے مارے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ ہاں جی، جیسے آپ دیکھتے ہو نا کہ ایک آدمی کو پھانسی کا حکم ہو تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا یعنی بڑا موٹا تازہ ہو نا، اس کو پھانسی کا حکم ہو جائے، آپ کسی سے پوچھ لو تو وہ کھانا پینا اس کا چھوٹ جاتا ہے، اس کی ساری لگژری لائف ختم ہو جاتی ہے اور وہ سوکھ کر خشک ہو جاتا ہے، اور جب اس کو نکال کر پھانسی کے پھند تک لاتے ہیں اس کا منہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اس وقت بہت کم لوگ ہیں جو اطمینان کا اظہار کرتے ہیں اور نہیں ڈرتے موت سے، ادروائز اس کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ہاں جی، اور فرمایا کہ تم جو ہے آج تم جلدی مچا رہے ہو، ہاں جی تمہاری بربادی ہونے والی ہے، تمہارے چہروں پر جو سرخی ہے نا، جو رونق ہے، یہ غائب ہو جائے گی، ہونٹ تمہارے جو ہیں یہ لٹک جائیں گے نیچے، ہاں جی تمہاری زبانیں باہر آ جائیں گی مرتے ہوئے۔ اب دیکھو جو کافر جب مرتا ہے نا، یہ دنیا دار، تو جب مرتا ہے تو اس کی زبان باہر آ جاتی ہے، آنکھیں تمہاری اندر چلی جائیں گی، ہاں جی تم حواس باختہ ہو جاؤ گے، دماغی توازن تم کھو بیٹھو گے، اس وقت واویلیاں بات مچاؤ گے، ایسی ویسی باتیں کرو گے تم، ہاں جی
اس وقت تمہارے پاس اتنی ہوش کب ہوگی کہ تم ایمان لاؤ. یعنی اس وقت تم عذاب دیکھو گے نا، تمہارا دل چاہے گا کہ ہم ایمان لے آئیں بچ جائیں، اور تمہیں اس وقت ہوش ہی نہیں ہوگا کہ ایمان لاؤ. یعنی اس وقت آدمی کی حالت ہی ہوگی مرتے وقت کہ اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہوگا کہ میں ایمان لانا یا نہیں لانا. اس کو اتنے عذاب، اتنی تکلیف، اتنا ڈر، اتنی اس کی حالت بدلی ہوگی کہ وہ ایمان لانے کا سوچے گا بھی نہیں. اور اگر بالفرض اس کو ہوش ہو بھی سے ایمان لائے گا تو اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں. اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں. تو جب اس وقت ہو جائے گا نا، اس وقت پھر اس کو کہا جائے گا، جب وہ اتنا حواس باختہ ہو جائے گا نا، تو اس کو عذاب کے فرشتے کہیں گے، ہاں جی، کہیں گے کہ اچھا یہ تھا جو تو مانگتا تھا، جو تو کہتا تھا کہ قیامت دکھاؤ کب آنی ہے، یہ وقت ہے جو تو مانگتا تھا، اب یہ دیکھ تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہاں جی. تو فرمایا کہ یہ تمہارا مدعا، تمہاری خواہش جو تم مانگتے تھے، یہ وہ قیامت ہے. آگے فرمایا قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی موت چاہتے تھے. جب وہ آپ نے اسلام کا اعلان کیا اور مسلمان بڑھنے شروع ہوئے تو کافر جو تھے وہ جادو کرتے، ٹونے کرتے، خواہش کرتے، یہ اظہار کرتے کہ یار یہ مرے نہ موت آئے ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئے، ان کے صحابہ کو موت آئے تو اسلام ختم ہو جائے گا. جیسے عمر بن عاص نے کہا تھا، عاص بن وائل نے کہا تھا، عمر بن عاص کا والد عاص بن وائل نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے فوت ہو گئے نا، حضرت قاسم عبداللہ، انہوں نے کہا دیکھو یہ ان کے والد ان کے فوت ہو گئے نا، آپ بچے ان کے ہیں نہیں، تو یہ ابتر ہو گئے، یعنی یہ بے اولاد ہو گئے، اور یہ کب تک چلے گا؟ ہاں جی، یہ فوت ہو گئے، اب ان کی زندگی تک اسلام ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. یہ کہا. اور کافر یہ کہتے تھے کہ دیکھو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا والد جو عبداللہ ہے وہ نوجوان تھا، فوت ہو گیا، یعنی ان کی عمر تھوڑی تھی، 25 سال سے کم تھی. ہاں جی، وہ فوت ہو گئے. جیسے باپ فوت ہو گیا یہ بیٹا بھی فوت ہو جائے گا. جب بیٹا فوت ہو جائے گا یہ صحابہ فوت ہو جائیں گے تو اسلام کا جنازہ نکل جائے گا. اللہ نے آیت نازل فرمائی ان شانئک ھو الابتر، کہ جو آپ تیرا دشمن ہے نا، اے محبوب تیرا دشمن وہی ابتر ہے، وہ بھی اولاد ہے اس کا نام. آپ دیکھو سادات کرام کتنے ہیں، ہاں جی، پوری دنیا میں جہاں دیکھو سید صاحب ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی اولادیں بھی بہت ہوتی ہیں، 10 15 صاحبزادے ان کے ہیں. تو یہ کتنے پھیل چکے ہیں، یہ حضور کی اولاد ہے. لیکن عاص بن وائل کی جو اولاد ہے وہ کہیں آپ کو نظر بھی نہیں آتی. تو فرمایا ان شانئک ھو الابتر. اب وہ دعائیں کرتے کہ یہ فوت ہو جائے نا، اسلام ختم ہو جائے. اللہ نے فرمایا محبوب ان کو یہ پوچھو کہ 2 چیزیں ہیں، اگر تمہاری خواہش پوری ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو جائے، صحابہ بھی فوت ہو جائے، تو تمہاری بات پوری ہو گئی نا. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ تمہاری خواہش پوری نہ ہو، اللہ رحم فرمائے اور صحابہ کی عمر بھی زیادہ ہو جائے اور حضور کی عمر بھی زیادہ ہو جائے، ان کو موت نہ آئے. یہ 2 چیزیں ہوگی نا. ان دونوں چیزوں کے ہونے سے تمہیں کیا فائدہ؟ یعنی اگر حضور کا وصال ہو جائے، صحابہ فوت ہو جائے تو ان کو تو فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے کہ جب حضور کا وصال ہو جائے، صحابہ کا وصال ہو جائے، ان کا وصال ایمان پر ہوا، اللہ پر بھروسے پر ان کا وصال ہوا، تو ان کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. حضور کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. صحابہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. تو تمہیں کیا اس کا فائدہ ہوا؟ تم جو موت مانگتے ہو کہ ان کا وصال ہو جائے، وہ فوت ہو جائیں، لیٹ سے کہ اگر تمہاری خواہش پوری ہو جاتی ہے، حضور کا وصال ہو جاتا ہے، صحابہ کا وصال ہو جاتا ہے، تمہیں کیا ملا اس سے؟ وہ تو گئے جنت میں. اور رحمنا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان کی موت واقع نہ ہو، زندگی لمبی ہوئی
تو وہ کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے تو ان کی نیکیاں بڑھیں گی، اس کا فائدہ تمہیں کیا ہوا؟ ہاں جی، فرمایا ان کو فرما دو ارائیتم، بتاؤ مجھے، بتا بھلا دیکھو تو صحیح، ان اہلکنی اللہ ومن معی، اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک فرما دے، یہ ان کی موت واقع ہو جائے، ہاں جی، اور یہ ایک بات، اور رحمنا، یا اللہ تعالیٰ مجھے بھی میرے ساتھیوں کو موت نہ دے، ان کو زندگی لمبی کر دے، یہ دو چیزیں نا، تو ہمارا دونوں چیزوں میں تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تمہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا، تم اپنا فکر کرو، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کون سا ایسی چیز ہے جو کافروں کو اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ تم تو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہو، نہ اللہ پر توکل کرتے ہو، اگر تم مرو گے تو تمہیں کون اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو یہ کہو کہ ہم فوت ہو جائیں پھر بھی ہمارے لیے نعمت ہے، ہم زندہ رہیں تو پھر بھی ہماری نیکی زیادہ ہے، اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں، تم اپنا فکر کرو، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، کافروں کو کون بچائے گا عذاب علیم سے جب وہ مریں گے، کہ ان کا تو اللہ پر ایمان بھی نہیں، ان کو توکل بھی نہیں ان پر۔ تو یہ کافر جو تھے یہ اس طرح کی آیتیں کیا کرتے تھے۔ یہ سورت جو ہے نا والطور، اس میں جو آیت نمبر غالباً 30 ہے، انہوں نے کہا ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، ہم یقولون شاعر، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، نتربص بہ ریب المنون، جیسے باقی پرانے شعراء جتنے بھی عرب کے شعراء تھے، شاعر تھے، جیسے وہ مر گئے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، ان کی میں موت آ جائے گی، ہم نتربص، ہم ان کی موت کا انتظار کر رہے ہیں، یہ کب مرتے ہیں تو ان کا اسلام جو ہے نا، دعویٰ اسلام کا یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ یہ اس کا جواب رب تعالیٰ نے دیا تھا کہ ہمارے مرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تمہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہاں جی، ہاں جی، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، اور اس کے قریب چلے جائیں گے، جنت الفردوس میں چلے جائیں گے، مرنے کے بعد زندہ رہے تو ہماری زندگی بڑی ہو جائے گی، تمہیں اس کے کیا فائدہ ہوگا؟ آگے فرمایا قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ وَآمَنَّا بِهِ، اے محبوب ان کو یہ فرما دو کہ جو اللہ رحمان ہے نا، ہم اس پر ایمان لائے، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اور ہم نے اسی ذات پر توکل کیا، تو جس ذات پر ہم ایمان لائے، جس پر توکل کیا، بھروسہ کیا، تو رب تعالیٰ اسی توکل اور بھروسے کی برکت سے ہمیں جنت عطا فرمائے گا، ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ ہمارے اوپر رحم و کرم نازل فرمائے گا، اور ہم بھروسے، ہمارا جو اللہ پر بھروسہ ہے، رب تعالیٰ اس کی جزا ہمیں عطا فرمائے گا۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو اب جان جاؤ گے تم، من ہوا فی ضلال، جب تمہاری موت آ جائے گی نا، تو تمہارا تو نہ کسی پر بھروسہ ہے، نہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، تو پتہ چل جائے گا کہ گمراہی میں کون ہے، تم تھے یا ہم ہیں، اور ظاہر ہے کون تھا، وہ کافر گمراہی میں ہے۔ تو فرمایا ان کو کہہ دو کہ تم ہماری موت کا انتظار کرتے ہو، ہاں جی، ہم اس اللہ پر ایمان لائے، آمنا بہ وعلیہ توکلنا، اور ہم اسی پر توکل کرتے ہیں، جس پر ایمان لائے، توکل کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، ایمان کے صدقے میں، بدلے میں، اور اللہ پر بھروسہ اور تقوی کے توکل کے بدلے میں اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، اپنی نعمت عطا فرمائے گا، اپنی رحمت عطا فرمائے گا۔ فَسَتَعْلَمُونَ، جب تمہارے پر موت آئے گی تو تم اس وقت نہ تو تمہارا ایمان اللہ پر، نہ تمہارا بھروسہ اللہ پر، تو پھر معلوم ہو جائے گا تمہیں من ہوا فی ضلال مبین، کہ تم گمراہ تھے یا ہم گمراہ تھے، تو ظاہر ہو جائے گا کہ تم گمراہی میں۔ آگے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ،
آپ اے محبوب ان کو فرما دو بھلا دیکھو ان اصبح ماؤکم، تم رات کو سوئے تو پانی تھا تمہارے کنویں میں، تمہاری نہروں میں، تمہارے چشموں میں پانی تھا. ہاں جی، ان اصبح ماؤکم غورن، اور صبح اٹھے تو پانی غائب ہو گیا، پانی غائب ہو گیا. فمن یاتیکم بماء معین، تو کون ذات ہے جو وہ پانی تمہارا کھویا ہوا پانی واپس لائے. یہ انسان، ہر انسان کے لیے بڑی غور و فکر کرنے والی بات ہے. سورۃ واقعہ آپ لوگ پڑھتے ہو، اس میں دیکھو کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا اس نے فرمایا افرأیتم ما تشربون، کیا لفظ آتا ہے؟ ہاں، افرأیتم الماء الذی تشربون. یہ 4 چیزیں ہیں جو رب تعالیٰ نے انسان کو اس وقت اس میں سمجھائی ہیں. یہی مطلب ہے سورت پڑھنے کا، واقعہ پڑھنے کا، کہ انسان اس میں غور کرے، اس کا ایمان مضبوط ہو جائے. افرأیتم الماء الذی تشربون، پہلے شروع کیا افرأیتم ما تمنون، کہ تم پیدا کیسے ہوتے ہو. انتم تخلقون ام نحن الخالقون، کیا تم انسان کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں. اللہ اکبر. پوچھا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں. اس کا وہ تفصیل ہے، میں اس طرح نہیں جاتا. میں پھر آگے فرمایا انتم افرأیتم ما تحرثون، جب تم کھیتی بوتے ہو، سبحان اللہ. جب تم کھیتی بوتے ہو تو اس وقت کیا فرمایا کہ انتم تزرعون ام نحن الزارعون، وہ جو پودے ہیں یا سیڈ ہیں ان کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. تم تو دانہ پھینک کے آ جاتے ہو، کون اگاتا ہے اس میں؟ اس کی تفصیل ہے. آگے جو فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا جو وہ بھلا بتاؤ جو تم پانی پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ بادلوں سے پانی ہم اتارتے ہیں یا تم اتارتے ہو. سبحان اللہ. سبحان یہ غور کرنے کی بات ہے، بادلوں سے پانی. اب دیکھو نا، جب بارش ہوتی ہے تو بادل آ جاتے ہیں نا، بادل آتے ہیں تو کتنا پانی، کبھی تیز کتنی بارش ہوتی ہے، یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے علاقے میں کتنی بارش ہے. کبھی بارش اتنی پیاری ہوتی ہے کہ انسان باہر نہاتا ہے اور بڑا انجوائے کرتا ہے. کبھی بارش ایسے آتی ہے جیسے وہ فلوریڈا میں آئی. جب اس طرح کی بارش آئے تو انسان، وہ عذاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ عذاب ہوتی ہے. تو فرمایا بادلوں سے بارش تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں. اب آپ لوگوں نے سفر کیا ہے، پہلے جب ہم چھوٹے تھے یا پرانا زمانہ تھا تو بادلوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس میں پانی ہے یا نہیں ہے. کبھی بادلوں کی سیر نہیں کی. جب آپ امریکہ میں آئے تو اب جہاز آپ کا بادلوں سے ہو کر اوپر چلا جاتا ہے، پھر نیچے آ جاتا ہے، کہ بادلوں کے اندر چلتا ہے، اور اس جہاز کے اوپر کوئی پانی نہیں ہوتا. کبھی اس دیکھا کہ جہاز کو غسل ہو گیا ہے؟ پانی ہوتا ہی نہیں ہے، پانی ہوتا ہی نہیں ہے. تو پھر جب بادلوں میں پانی ہے ہی نہیں تو پھر ہم کیونکہ بدل آ گیا تو چادریں اٹھاؤ جی، کپڑے اٹھاؤ، صفیں اٹھاؤ، بارش آ رہی ہے. بادلوں میں تو پانی ہے ہی نہیں. تو پانی کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے نا. فرمایا کہ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بادلوں سے یہ پانی تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں. آگے فرمایا لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر تم اللہ کا شکر ادا نہ کرو، اگر تم نہ شکرے بن جاؤ، تو کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اس پانی کو کڑوا کر دیں؟ اجاجن، ہم اس پانی کو کڑوا کر دیں. ہاں جی، اور کڑوے کا جو آپ دیکھ رہے ہو کہ کڑوا جو ہے پانی، یہ کڑوا جو ہے، اب میں آپ کو بتاؤں، ایک اور طرف لے چلوں. قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا، قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا، اس دن کے بعد پانی کڑوا ہو گیا. پہلے کڑوا پانی نہیں ہوتا تھا. قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو کانٹے پیدا ہو گئے، پہلے کانٹے نہیں ہوتے تھے.
قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو درخت جو ہے ان کے اوپر پھل جو تھے وہ کھٹے ہو گئے، پھیکے ہو گئے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اس کے بعد ایسے درخت پیدا ہوئے جن پر پھل ہی نہیں ہوتے تھے۔ تو یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ انسان گناہ کرتا ہے، رب تعالیٰ اپنی نعمت لے لیتا ہے۔ جب اس سے پہلے پھل سارے میٹھے تھے، کوئی درخت بغیر پھل کے نہیں تھا، کوئی کانٹا نہیں تھا، کسی قسم کا پانی کڑوا نہیں تھا، تو پانی کڑوا کب ہوا؟ جب انسان نے گناہ کیا۔ پھل کھٹے کب ہوئے، کڑوے کب ہوئے؟ جب انسان نے گناہ کیا۔ کانٹے درختوں پر کب پیدا ہوئے؟ جب انسان نے گناہ کیا۔ پھیکے پھل بغیر جوس کے جو فروٹ نکلے یہ کب ہوئے؟ جب انسان نے گناہ کیا۔ اور اگر انسان نیکی کرے تو اس کے پاس نعمتیں ختم ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں ہیں غور کرنے کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ بادلوں سے پانی کون اتارتا ہے؟ میں اتارتا ہوں، یہ تم اتارتے ہو۔ اور اگر ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا کر دیں تو کون میٹھا کرے گا؟ یعنی یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتا ہے تو پانی کڑوا ہو جاتا ہے، چاہتا ہے تو پانی میٹھا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی ناشکری کی بات ہے کہ جہاں انسان ناشکرا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں لے لیتا ہے۔ آگے چوتھی بھی چیز ہے کہ جب تم دو درخت تھے عرب میں، دو درخت تھے، ایک درخت کی لکڑی اتار کر کاٹ کر، دوسرے درخت کی لکڑی اتار کر، اس کی جو ٹہنی اتار کر اس کو رگڑتے تو آگ پیدا ہوتی۔ یہ دیا سلائی پہلے نہیں ہوتی تھی، یا پتھر مار کر جو آگ نکالتے تھے نا، یہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ سورہ واقعہ میں یہ فرمایا کہ دو درخت تھے، ان کے نام بھی ہیں، تو ایک درخت کی شاخ کاٹ کر دوسرے درخت کی شاخ کاٹ کر اس کو رگڑتے تو آگ جلاتے تھے۔ فرمایا یہ کون کرتا ہے؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یہ آگ ہم پیدا کرتے ہیں درختوں میں، یہ تم پیدا کرتے ہو؟ کہ درخت تازہ ہیں، ان کے اندر پانی ہے، ہاں جی، شاخ جو ہوتی ہے پانی والی ہوتی ہے نا، گیلی لکڑی کو تو آگ ہی نہیں چھوتی، لگتی نہیں ہے، ہم اس گیلی لکڑی سے آگ پیدا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ تم کرتے ہو، یہ ہم کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو سورۃ واقعہ میں انسان غور کرے، اسی لیے فرمایا کہ سورہ واقعہ پڑھا کرو کہ اللہ کی قدرتوں پر تمہارا ایمان ہو، اور پھر جو تم دولت کے پیچھے بھاگتے ہو نا، جب یہ آیتیں پڑھو گے تو تمہارا تھوڑا صبر آئے گا، توکل آئے گا، تم دولت کے پیچھے نہیں بھاگو گے، اور تم جو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اس لیے سورۃ واقعہ پڑھنے کا حکم ہے، یا باقی جو سورت بڑی تفصیل اس کے ساتھ ہے۔ anyhow تو کیا فرمایا کہ جب پانی جو ہے، یہ جب تم رات کو پانی دیکھو تو اس میں ہے، اور صبح اٹھو تو پانی غائب ہو جائے۔ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون ہے جو اس پانی کو واپس لائے؟ کوئی ہے؟ اب یہ اس بات پر بڑی قابل غور بات ہے، قابل غور بات ہے۔ ایک تو یہ فرمایا نا کہ بادلوں سے ہم پانی دیتے ہیں، دوسرا فرمایا کہ ہم بادلوں سے جو پانی دیتے ہیں نا، اور برف باری ہوتی ہے، اس برف کو ہم نے پہاڑ بنائے، پہاڑوں پر برف زیادہ ہوتی ہے، اور جب وہاں ہوتی ہے وہ اتنے اونچے پہاڑ ہیں کہ وہ پہاڑ برف سے ڈھک جاتے ہیں، جس کی طرف انسان نے کبھی غور نہیں کیا، ڈھک جاتے ہیں۔ اگر برف گراؤنڈ پر ہو، زمین پر ہو، اور برف پہاڑوں پر ہو، اس میں سیف جو برف ہے وہ کون سی ہے؟ جو پہاڑوں پر ہے، کیونکہ جو گراؤنڈ پر ہے اس پر کتے پیشاب کریں گے، اس پر جانور جو ہے نا وہ لید کریں گے، جانور پیشاب کریں گے، جانور چلیں گے، انسان چلیں گے، وہ گندگی پھیل جائے گی، وہ گندگی پھیل جائے گی۔ پہاڑوں پر جو برف ہے وہاں کوئی جانور نہیں جاتا، وہاں کوئی انسان نہیں اوپر جاتا، اور کوئی چڑھ نہیں سکتا، اس کو ہم نے محفوظ کیا ہے۔ اب جب سورج کی گرمی لگے گی تو وہ پہاڑوں کی نالیوں سے انڈر گراؤنڈ زمین میں پانی چلا جائے گا۔ جب زمین میں پانی جائے گا تو یہ جو آپ کہتے ہو نا کہ یہاں پانی بڑا جلدی نکل آتا ہے، وہاں دیر سے نکلتا ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ جب وہ پانی زمین کے سوتوں میں جاتا ہے تو جہاں پانی برف کا زمین کے سوتوں میں گیا، بعض علاقے وہ ہیں
جہاں پانی جو ہے نا جب زمین کی سوتوں میں گیا، آپ 2 فٹ 4 فٹ زمین کھودو پانی آ جائے. نیچے سے پانی آ جاتا ہے. ہاں جی، وہی پانی جو اوپر والا ہے نا وہ ان پہاڑ کے رستوں سے نیچے گیا ہے. اور جہاں وہ پانی نیچے نہیں جاتا وہاں پانی تھوڑا اور گہرا ہوتا ہے کہ وہاں آپ 100 فٹ 200 فٹ نیچے کرتے ہو تو پھر وہ جاتا ہے. اب فرمایا کہ جب تم گھروں میں رہتے ہو تو تم کنواں کھودتے ہو، اس میں تم ڈول ڈالتے ہو یا رسی ڈالتے ہو، اس کے اندر یہ ہاتھ ڈالتے ہو تو پانی آ جاتا ہے. تم اس ڈول کے ذریعے سے، پانی کے اس ہاتھ کے ذریعے سے یا کسی چیز کے ذریعے سے آپ پانی نکالتے ہو اور اس کو استعمال کرتے ہو. لیکن اگر تم اللہ کی ناشکری کرو تو وہ میٹھا پانی جو تم ہاتھ سے نکالتے ہو، ڈول سے نکالتے ہو، اگر ہم چاہیں اور اس کو غائب کر دیں، وہ اتنا گہرا چلا جائے کہ نہ آپ ہاتھ پہنچ سکے، نہ آپ کی رسی پہنچ سکے، نہ ڈول پہنچ سکے، تو پھر بتاؤ کون تمہارے پاس پانی لائے گا؟ کون لائے گا تمہارے پاس؟ کوئی لائے گا؟ آپ دلائل الخیرات شریف اگر کس نے پڑھی ہے، دلائل الخیرات شریف جو ہے وہ وظائف کی کتاب ہے، درود شریف کی کتاب ہے. حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، جو اس کے مصنف ہیں، وہ گئے کہیں وزٹ پر، جا رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا. اب وہ دور ایسا تھا کہ جب مسجدوں میں یہ نل اور ٹوٹیاں اور بجلی کی موٹر وغیرہ اور یہ انتظام نہیں تھا. لوگ کنویں سے پانی بھر کر اس سے وضو کرتے یا نالوں سے، دریا سے وضو کرتے اور نماز پڑھتے. آپ گئے، کنواں تھا، جب کنواں دیکھا تو پانی ہے لیکن وہاں ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، رسی اور ڈول نہیں ہے. رسی اور ڈول اس کنویں پر نہیں. یہ دلائل الخیرات شریف کے واقعہ لکھا ہے پہلے صفحوں میں، جہاں انٹروڈکشن ہے اس کا. آپ جو تھے نا پریشان کھڑے تھے. قریب ہی ایک گاؤں مکان تھا جن کا وہ کنواں تھا، تو اس مکان سے چاہا کہ میں کوئی رسی لوں یا کوئی ڈول مانگوں کہ جس سے پانی نکال کر میں وضو کروں. یہ ولی اللہ ہے حضرت سلمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ، جن دلائل الخیرات شریف کی. ہر ولی، ہر شیخ، ہر عالم، ہر آدمی دلائل الخیرات شریف پڑھتا ہے. اس کو شیخ سے اجازت ہوتی ہے اور اس کی منزلیں بنی ہوتی ہیں، جیسے 7 منزلیں ہیں، وہ جو ہفتے میں ختم کرنی ہوتی ہے. ہمیں بھی اس کی اجازت ہے، ہم بھی اس کو پڑھتے ہیں دلائل الخیرات شریف. اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکی نکلی، چھوٹی عمر کی لڑکی. اس نے پوچھا کہ حضرت کیوں آپ پریشان کھڑے ہیں؟ کہا کہ مجھے ڈول چاہیے، رسی چاہیے، میں نے نماز پڑھ دی ہے، وضو کے لیے پانی نکالنا ہے. تو وہ آئی، وہ کہتی کہ ڈول رسی کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہیں ضرورت؟ اس نے کوئی چھوٹی سی دروشی پڑھا. دروشی پڑھنے کے بعد اس نے جو ہے نا کنویں کی طرف توجہ کی، یا تھوکا اس میں ہلکا سا، یا اس نے دروشی پڑھا، جیسے بھی ہے، وہ پانی فوراً اوپر آ گیا. سبحان اللہ. پانی فوراً اوپر آ گیا. کہا حضرت جی وضو کیجئے، ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں. ہاں جی. اب جو شیخ صاحب تھے وہ تو حیران ہو گئے کہ میری سفید داڑھی، میں اتنی عمر کا، پڑھا کر میں یہاں تک پہنچا، مجھے یہ. اب دیکھو نا چودھری صاحب، ایک آدمی ہے جو ساری زندگی قرآن پڑھتا پڑھاتا رہے اور اس کو قرآن پڑھنے پڑھانے سے کوئی فائدہ نہ ہو. ایک جو ہے بچہ آ جائے اور وہ کسی کو دم کرے یا کوئی ایسی بات دکھائے اور کرامت اس کی ظاہر ہو جائے، تو وہ آپ افسوس ہی کرے گا نا اپنے اوپر کہ میں نے ساری عمر کیا کیا، میں نے ساری عمر ایسے دھوپ میں داڑھی سفید کی میں نے. تو اس نے کہا کہ بیٹی آپ بتائیے کہ آپ نے کیا کیا، یہ کیسا آپ نے پانی اوپر آ گیا آپ کے؟ کہنے لگی کہ میں نے دروشی پڑھا ہے حضور کی ذات پر، اور ہم تو دروشی پڑھتے ہیں، پانی اوپر آ جاتا ہے، ہم وضو کر لیتے ہیں. ہاں یہ دنیا ہی کچھ اور ہے، یہ دنیا ہی کچھ اور ہے. انہوں نے وہ دروشی لکھا، اس لڑکی سے دروشی لیا اور دلائل الخیرات شریف میں وہ درود لکھا ہے. ہاں جی. تو کیا مطلب، جب اللہ رسول کا آدمی تابعدار ہو جاتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، تو یہ ساری جو ہے نا، یہ پانی وغیرہ، یہ سبزی، یہ کنویں،
یہ جو فصلیں ہیں، یہ بادل کا پانی ہے، یہ دریاؤں کا روکنا ہے، موڑنا ہے، یہ بات ہی کوئی نہیں، یہ بات ہی کوئی نہیں۔ لیکن وہ دور تھا جب کوئی آدمی اسلام پر اعتراض کرتا نا، تو بچہ ہو یا جوان ہو، مسجد کا امام ہو یا خطیب ہو یا شیخ ہو خانقاہ کا، وہ اس کا منہ اسی وقت بند کر دیتا تھا اپنی کرامت دکھا کر۔ بے شک آج ہم خالی ڈھول ہیں، بے شک علم بشک ہم جتنا مرضی دعویٰ کریں، عمل کی دنیا میں ہم بالکل کورے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ لوگ ہمارے سامنے ہماری بےعزتی کرتے ہیں، دین اسلام کی بےعزتی کرتے ہیں، اور اتنے اعتراض کرتے ہیں۔ اگر ہم میں کوئی صاحب کرامت ہو، صاحب کرامات ہو یا عمل کرنے والی شخصیت ہو، اس کا منہ اسی وقت بند کر سکتا ہے، لیکن چونکہ ہے نہیں، اس لیے یہ لوگ جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے جا رہے ہیں اور منہ پھٹ بنتے جا رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایسی بات نہیں تھی۔ اب یہ دیکھیے، فرمایا کہ یہ پانی جو ہم اپنی قدرتوں سے تمہیں دیتے ہیں، آپ کسی علاقے میں چلے جائیں، پوری دنیا میں چلے جائیں، کہیں پانی غائب ہے، ہر جگہ پہ آپ تھوڑا سا پانی کھودیں، پانی آ جاتا ہے، کہیں تھوڑا اور گہرا کھودنا پڑتا ہے، پانی آ جاتا ہے، کہیں دریاؤں کا پانی ہے، کہیں نہریں چل رہی ہیں، کہیں جو برفوں کا پانی ہے، لوگ اپنا محفوظ رکھ لیتے ہیں اس کو، لیکن ہے پانی موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اگر اس کو چاہیں تو اس کو غائب کر دیں، بے شک غائب کر دیں۔ میں نے تفسیر مدارک پڑھ رہا تھا، تفسیر مدارک میں تفصیل سے واقعہ آتا ہے، اور باقی تفسیریں جو ہے نا ان میں بھی واقعہ آتا ہے، ان میں بھی واقعہ آتا ہے تفسیروں میں، کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا محمد بن زکریا، مطبب محمد بن زکریا۔ اب محمد نام مسلمانوں کا ہے، لگتا ہے کہ باپ بھی مسلمان، کیونکہ باپ کا نام بھی مسلمانوں والا، اپنا نام بھی مسلمانہ، اور مطبب کا کیا مطلب کہ ٹاپ کا ڈاکٹر اور حکیم، مطبب طبیب، ہاں جی، طب کرنے والا، اس کا واقعہ تفسیر مدارک میں آتا ہے۔ کسی نے یہ آیت اس کے سامنے پڑھی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے پانی کا تو پانی جو ہے نا تم سے غائب کر دے، اور صبح اٹھو تو تمہارے پاس پانی نہ ہو۔ اب یہ جو ہے نا، یہ معین جو ہے نا، یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے مولانا۔ اگر اس کو آپ اسم فاعل بھی بنا سکتے ہو اور اسم مفعول بھی بنا سکتے ہو، معین کو بما معین، اس کو آپ اسم فاعل کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، اسم مفعول کے معنی میں بھی آ سکتا ہے۔ میں تفسیر دیکھ رہا تھا، انہوں نے ذکر کیا فاعل کے معنی میں، اسم مفعول کے معنی میں بھی ہے۔ تو اس کے دو مطلب یہ ہے شاید کہ اگر اللہ چاہے تو زمین سے جو پانی تمہارے پاس ہے اللہ وہ غائب فرما دے، اور دوسرا اگر اللہ چاہے تو تمہاری آنکھ میں جو پانی ہے یہ خشک کر دے، بے شک اور تمہارے پیٹ میں جو پانی ہے، تمہارے منہ میں پانی ہے، اب لقمہ ڈالو نا خشک، آپ چباتے رہو اس کو، چباتے رہو تو منہ کا پانی اس کو نرم کر دیتا ہے، کیونکہ ہے نا جی، سبحان اللہ ہاں جی۔ آنکھ جو ہے اس کا پانی ہے کہ روتے ہو تو پانی آتا ہے، خراب آنکھ ہو تو پانی بہتا ہے، کوئی تکلیف ہو تو پانی بہتا ہے، یہ پانی پھرتا رہتا ہے جو تمہاری آنکھ کو نا وہ اس میں رکھتا ہے۔ وہ پیٹ میں بھی پانی ہے، پورے جسم میں پانی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ چاہے زمین کا پانی ختم کر دے اور تم بغیر پانی کے ہو، پھر کیا کرو گے؟ جہاں نہ ڈول کی ضرورت، نہ ڈول وہاں پہنچتا ہے، نہ آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے، تمہاری زندگی کیسے گزرے گی؟ یا اگر اللہ چاہے تمہاری آنکھ کا پانی ختم کر دے، تمہارے پیٹ کا پانی، منہ کا پانی ختم کر دے۔ اب وہ تھا طبیب، وہ کہنے لگا کہ اگر پانی ختم ہو جائے زمین کا تو ہم بیلچوں سے اور ہتھیاروں سے ہم گہرا ہے تو اس کو پانی نکال لیں گے۔ مذاق کیا اس نے قرآن کی آیت کے ساتھ، اور آنکھ کا مذاق کیا، ہاں جی، کہ ہم حکیم ہیں، ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ اتنی بات اس نے کی۔ صاحب تفسیر مدارک فرماتے ہیں کہ اسی رات کو جب اس نے بات کی نا، اللہ نے اس کی آنکھ کا پانی خشک کر دیا۔ جب پانی خشک ہوا، رات کو اندھا ہو گیا، صبح اٹھا ہے تو اندھا ہے۔ یہ تفسیر کس نے لکھا ہے؟ یہ تفسیر ساوی نے بھی لکھا ہے، ہاں جی، امام احمد ساوی جو تھے
انہوں نے لکھا ہے، اور اس کے علاوہ تفسیر مدارک انہوں نے بھی لکھا ہے کہ وہ اندھا ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی تفسیریں جنہوں نے لکھا ہے کہ وہ اندھا ہو گیا۔ اب بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں جو گستاخی کرتے ہیں اللہ کے کلام کی آیتوں کی، کتنے لوگ ہیں انکار کرتے ہیں، ہاں جی کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا انعام ہے ایسا کہ وہ جلدی عذاب کو نہیں بھیجتا، جلدی عذاب کو، ورنہ کافر لوگ یہ جو آتا ہے نا سورۃ انفال کے دوسرے تیسرے رکوع میں فامطر علینا حجارۃ من السماء واتنا بعذاب الیم، نضر بن حارث یا ابو جہل کا واقعہ آتا ہے کہ وہ کعبے کا خلاف پکڑ کر وہ کہتا ہے یا اللہ اگر محمد سچا ہے نا تو ہمارے اوپر عذاب بھیج۔ اب اتنی واضح کعبے کا خلاف پکڑ کر کہہ رہا ہے تو کیا اللہ نہیں بھیج سکتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ڈھیل دی ہے۔ اسی طرح آج اگر کوئی گستاخی کرتا ہے اللہ نے ڈھیل دی ہے تاکہ وہ یہ توبہ کر لے، توبہ نہیں کرے گا تو کوئی پتہ نہیں اس کا جو ہے نا قہر وہ آ جائے، اور جیسے وہ اس محمد بن زکریا کو اندھا کر دیا، ہاں جی وہ تو طبیب تھا نا، وہ تو سمجھدار آدمی تھا، اس پر عذاب اللہ کا آ گیا، اور جو سمجھدار ہوتا ہے جو جان بوجھ کر گستاخی کرتا ہے اس پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم یہ آیت پڑھو نا، اب ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ذرا کان کھول کر سنیے میری بات۔ کئی تفسیروں میں ہم نے پڑھا کہ جب یہ آیت آئے نا قُلْ أَرَأَيْتُم إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، جب کوئی سورت تم ملک پڑھو تو کیا کہو، جب تم سورت ملک پڑھو اور یہ آخری آیت پڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلا دیکھو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے، یعنی اللہ تعالیٰ زمین سے پانی لے جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون ہے جو تمہارے پاس پانی واپس لائے گا؟ اس کے پڑھنے کے بعد مسلمانوں کو کیا چاہیے؟ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اس کے ختم ہونے کے بعد کیا پڑھے؟ اللہ رب العالمین۔ کون لائے گا؟ اللہ رب العالمین لائے گا۔ تفسیر سیوطی نے یہ لکھا۔ ایک تفسیر نے یہ لکھا کہ جب یہ آیت سورت ختم کرے تو کیا پڑھے؟ لا یاتینا بہی الا اللہ، کوئی بھی نہیں لا سکتا مگر اللہ۔ ایک تفسیر نے یہ لکھا کہ جو ہے نا جب یہ پڑھے تو اس وقت یہ کہے اللہ یاتینا بہی وہو رب العالمین، اللہ ہی اس کو لا سکتا ہے جو عالمین کا رب ہے۔ یہ ہر تفسیر نے اپنا اپنا لکھا کہ وہ یہ پڑھے، ہاں جی۔ اور جو ہے یہ دلیل اس بات کی کہ قرآن مجید کی کچھ صورتیں ہیں کہ جہاں وہ آیتیں آئیں نا تو اس کے پڑھنے کے بعد آپ کو کیا پڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جو سورت آل عمران کی آیت ہے، سورت آل عمران کے دوسرے رکوع میں شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، یہ آیت وہ ہے جس میں اللہ کی وحدانیت پر کون گواہی دیتا ہے؟ اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ میں ایک ہوں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہ، یہ اللہ کی گواہی آ گئی۔ والملائکۃ، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں یہی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ دو، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور جو صاحب علم لوگ ہیں، جو عالم لوگ ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں اسی کی روشنی میں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کی جائے، وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب یہ آیت پڑھو نا تو اس کے بعد مکمل کرنے کے بعد کیا کہو؟ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب۔ اس آیت پڑھنے کے بعد یا اللہ یہ جو تو نے فرمایا نا کہ تو گواہی دیتا ہے، تیرے فرشتے گواہی دیتے ہیں، عالم گواہی دیتے ہیں، میں بھی گواہی دیتا ہوں، اس پر میں گواہ ہوں۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں گواہ ہوں کہ جو تو نے بات کہی ہے کہ تو گواہی دیتا ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں، وہ عالم گواہی دیتے ہیں، میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ یہ ہے جب یہ آیت پڑھی جائے۔ اسی طرح سورت الرحمن جو ہے اس میں
31 ٹائم آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 31 ٹائم۔ وہ کیوں آیا ہے؟ اس کی وجہ ہے، وہ کبھی بتاؤں گا آپ کو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں آپ نے یہ سورت پڑھی نا، تو صحابہ سارے خاموش بیٹھے رہے، جیسے لوگ بیٹھتے ہیں، آپ سارے لوگ خاموش بیٹھتے ہیں، نہ سبحان اللہ، نہ الحمدللہ، نہ مولوی صاحب آپ نے اچھی بات کی ہے یا آپ نے کیا، سارے خاموش نہیں بیٹھتے۔ ہم جمعہ پڑھاتے ہیں، کبھی کسی نے کوئی کہا سبحان اللہ الحمدللہ، مسجد بری ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب بولتا اچھا لگتا ہے، بس بولتا رہے، یہی بولتا رہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کبھی کسی نے کہا سبحان اللہ نہیں کہا، الحمدللہ نہیں کہا، ہاں جی ماشاءاللہ نہیں کہا۔ نبی کریم علیہ السلام نے سورہ الرحمن پڑھی نا، سارے صحابہ خاموش بیٹھے، کوئی نہیں بولیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم سے تو جن اچھے تھے۔ کیا فرمایا تم نے؟ جن اچھے تھے۔ میں نے کل سورۃ الرحمن ان کے سامنے پڑھی، تو جب بھی میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا، ہاں جی تو آگے سے جواب دیتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کیا مطلب تھا؟ کہ اے اللہ ہم تیری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے، چونکہ ہمیں ترجمے کا پتہ ہی نہیں ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے، ہماری سب توجہ ہی نہیں ہے، تو ہم کو کیا پتہ کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، مولوی کیا کہہ رہا ہے، ہاں جی جو مرضی کہتا رہے، ہمیں عربی کا تھوڑا پتہ ہے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم تیری کون کون سے نعمتوں کو جھٹلائیں گے۔ جب 31 بار پڑھا، ہر دفعہ فرشتے کے آگے سے جن کیا کہتے وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ فرمایا کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں کو، کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ فَلَكَ الْحَمْدُ، تیرے لیے ہی تعریف ہے، تیرے لیے ہی حمد و ثنا ہے۔ یہ فرشتے جب سورۃ الرحمن پڑھو اس کے بعد یہ پڑھو، دو باتیں آ گئیں۔ تیسرا فرمایا کہ جب یہ سورت پڑھو نا، کیا نام ہے، سورۃ ملک پڑھو، تو اس کے بعد یہ پڑھو اللہ رب العالمین کہو، یا لا یاتینا بہ الا اللہ پڑھو، یا اللہ یاتینا بہ وہو رب العالمین پڑھو، یہ پڑھا کرو۔ تو یہ قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح جب سورۃ الدعا سے لے کر والناس تک پڑھو، تو اس میں تفسیروں میں آتا ہے کہ اس کے بعد کلمہ پڑھا کرو، ہر نماز کے بعد اللہ کی توحید کا اقرار کرو، یہ اس میں آیا۔ اب جو ہے نا 2 منٹ میں لیتا ہوں، آپ کو بتاؤں کہ یہ صورتیں کتنی۔ میں نے پہلے شروع میں بھی کہا تھا کہ سورۃ ملک کی بڑی فضیلت ہے، 2 حدیث سے بیان کرتا ہوں آپ کو۔ حضرت خالد بن معدان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو تھا نا، وہ سورۃ الف لام میم تنزیل پڑھتا تھا اور سورۃ ملک پڑھتا تھا۔ سورۃ ملک کا تو سب کو پتہ ہے، الف لام میم تنزیل کا مطلب ہے کہ جو الف لام میم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یا تنزیل من رب العالمین، سورہ سجدہ 21ویں پارے میں ہے۔ جو آدمی سورہ سجدہ پڑھتا تھا اور سورہ ملک، یہ 2 سورتیں پڑھتا تھا، لیکن تھا وہ گناہگار، کوئی ضرورت نہیں تھا قرآن پڑھنے والا سارے نیک ہو، وہ گناہگار تھا۔ خالد بن میدان فرماتے ہیں وہ گناہگار تھا، اور وہ 2 صورتیں، ایک سورہ سجدہ اور سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا۔ گناہگار فوت ہوا، جب قبر میں گیا تو ایک فرشتہ، ایک پرندہ آ گیا، قبر میں، اور اس نے اپنے پر کھول دیے، پر کھول کر اس کی باڈی کو ڈھانک دیا، اور کہتے کہ کوئی عذاب اس کی طرف نہ آئے، کسی طرف سے بھی عذاب نہ آئے۔ اور پھر کہا یا اللہ، یہ سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا اور سورۃ سجدہ پڑھا کرتا تھا، اس کے گناہ معاف فرما دے۔ اس نے مطلب جو سورت تھی نا، وہ پرندے کی شکل میں آ گئی کہ یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے، اور اس کو مہربانی فرما کہ اس کے گناہ معاف فرما، عذاب ختم کر دے اس کا۔ تو حکم ہوا کہ ٹھیک ہے، ہم نے اس کے گناہ سارے معاف کر دیے، اور اس کے جتنے گناہ ہیں ہر گناہ کو نیکی سے بدل دو۔ تو یہ 2 صورتیں جو ہے نا، سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک، یہ ہر انسان کو پڑھنی چاہیے قبر کے عذاب کے لیے۔ ایک بات خالد بھی یہی کہتے ہیں، اور طاؤس جو تابعی ہیں انہوں نے بھی کہا
کہ سورہ سجدہ اور سورۃ ملک ان دونوں کا یہ کمال ہے کہ سورت آ کر کہتی ہے یا اللہ میں تیرے کلام کا حصہ ہوں، میں تیرا کلام ہوں، اس کے گناہ معاف کر دے، عذاب دور کر دے، یا مجھے قرآن اپنے کلام سے نکال دے۔ تو اللہ اپنے کلام کو تو نہیں نکالے گا، جب اس کا کلام جھگڑا کرے گا تو اللہ اس کی بات مانے گا اور وہ آدمی جو ہے نا قبر کے عذاب سے بچ جائے گا۔ تو یہ اتنی اچھی صورت ہے، آپ کو چاہیے کہ سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک دونوں پڑھا کریں، یا اگر ٹائم مل جائے تو سورۃ جو ہے دخان وہ بھی پڑھنی چاہیے، اور یہ چند صورتیں ہیں جو انسان کو اس کو پابندی کرنی چاہیے اس کے ساتھ۔ تو یہ تھا آج کا درس، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ سورۃ ملک کا درس مکمل ہوا، اب انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے فرائیڈے کو ہم سورت جو ہے نا قلم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سورت قلم جو ہے یہ 69 نمبر ہے اس کا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ احسن جزاک۔